فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من الطيبات ما رزقناكم دنیا میں اللہ نے مختلف سیزن رکھے ہیں اور ہر سیزن کے لیے الگ الگ چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ مثلا ابھی قربانی کا سیزن آنے والا ہے، اس میں چاہے آپ قصاب کا کام کر رہے ہوں یا نہ کر رہے ہوں، گھر میں جو چھوٹی موٹی چھریاں ہیں آپ کو وہ بھی تیز کرنی پڑتی ہیں، بگدے تیز کرنے پڑتے ہیں، اگر مڈی وغیرہ نہیں ہے لکڑی کی تو گول وہ خرید کے رکھنی پڑتی ہے، صرف اس لیے کہ آگے ایسا سیزن آ رہا ہے جس میں یہ چیزیں آپ کو کام دیں۔ ان چیزوں کو زنگ لگ جاتا ہے، اگر یہ پانی میں ہتھیار پڑے رہیں، چھریاں بگدے، ان کو زنگ لگ جاتا ہے، دھار ختم ہو جاتی ہے، پھر یہ کام نہیں کرتی۔ مسلمان کو اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب و غریب ہتھیار دیا ہے، اور وہ ہتھیار ہے دعا۔ آپ کو جب بھی جہاں بھی اسلحے کی ضرورت ہے، آپ کے پاس چھری نہیں ہے، کلہاڑی نہیں ہے، چاقو نہیں ہے، تلوار نہیں ہے، تیر نہیں ہے، کمان نہیں ہے، نیزہ نہیں ہے، ان ساری چیزوں سے آپ بالکل خالی، دشمن سامنے، موت کے سوا کوئی چارہ نہیں، وہاں صرف دعا کام دیتی۔ لیکن بعض دفعہ دعا کے اس ہتھیار کو بھی زنگ لگ جاتی، اور بہتر یہی ہوتا ہے آنے والی کسی آفت کا، مصیبت کا کوئی پتہ نہیں ہوتا کب آتا ہے، اس لیے عید کا تو پتہ ہوتا ہے جی 10 ذی الحجہ کو آئے گی اور 13 تک رہے گی، چلو آپ 2 دن پہلے چھریاں تیار کر لیں گے، لیکن مصائب کا، پریشانیوں کا، مصیبتوں کا کوئی وقت مقرر نہیں، کوئی بھی وقت مقرر نہیں۔ اب آپ دیکھیں یہ جو کراچی میں جو ماڈل کالونی میں جو جہاز، ماڈل کالونی ہے یا ماڈل ٹاؤن ہے، جو جہاز گرا ایئرپورٹ پہ اس کے قریب، اب تھوڑا فاصلہ تھا اس کو اترنے میں، لوگ لاہور سے آ رہے ہیں، کوئی باہر سے آئے ہیں اور وہ لاہور آئے ہیں، اور پھر لاہور سے کراچی عید منانے آ رہے ہیں اپنے ماں باپ کے ساتھ۔ اب آفت کا کوئی پتہ نہیں۔ اچھا، کچھ ایسے لوگ ہیں جنہیں اب میں کہوں گا کہ وہ خوش قسمت تھے، وہ بھی عید منانے آ رہے ہیں، لیکن ان کی گاڑی
وہ کار جس کے ذریعے کوئی گوجرانوالہ سے، کوئی فیصل آباد سے، کوئی کہاں سے لاہور ایئرپورٹ پہ پہنچ رہا تھا، ان کی گاڑی لیٹ ہو گئی اور جہاز کے دروازے بند ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ جی اب تو آپ نہیں جا سکتے۔ وہ بچ گئے۔ لیٹ ہونے کی وجہ سے وہ بچ نہیں گئے، بلکہ میں یہ کہوں گا اللہ نے انہیں بچا لیا، ان کی ابھی موت نہیں لکھی تھی۔ کچھ ایسے لوگ زد میں آ گئے جنہوں نے ان کو ایئرپورٹ والوں نے چانس پہ بٹھا رکھا تھا۔ جب آپ بائی ایئر سفر کرتے ہیں تو ایئرپورٹ پہ کچھ لوگ ایسے بھی موجود ہوتے ہیں جو کہتے ہیں یار ہمارے ساتھ بڑی ایمرجنسی ہے، ہم نے ایک فوتگی ہوگی ہے، جنازے میں جانا۔ وہ کہتے ہیں جی جہاز فل ہے، پھر وہ کہتے ہیں چلو آپ چانس پہ بیٹھ جاؤ، اگر کوئی نہ آیا تو ہم اس کی جگہ آپ کو بھیج دیں۔ تو جو لوگ لیٹ ہو گئے، رہ گئے، ان کی جگہ جو چانس پہ بیٹھے تھے ان کو بٹھا دیا گیا، اس لیے کہ ان کی موت لکھی تھی۔ مصیبت کا کوئی وقت نہیں، رات ہو، دن ہو، صبح ہو، دوپہر ہو، شام ہو، کبھی بھی آ سکتا۔ لیکن مومن کی جو دعا ہے، الدعاء سلاح المومن، دعا مومن کا ہتھیار ہے، ہتھیار۔ اللہ کے رسول نے کہا دعا سلاح المومن، دعا مومن کا اسلحہ، ہتھیار۔ اس کو بھی زنگ لگتا ہے کچھ چیزوں سے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو دعا کو بے اثر بنا دیتی۔ آپ دعا کرتے ہیں قبول نہیں ہوتی، گویا ہماری دعاؤں کو زنگ لگتی۔ رمضان سے پہلے سے ہم پریشان ہیں، یہ کورونا کے چکر میں پہلے سے پریشان، اس میں رحمتوں برکتوں والا مہینہ بھی نکل گیا، ہم پھر بھی پریشان۔ خانہ کعبہ میں دعائیں مانگی جا رہی، مسجد نبوی میں دعائیں مانگے جا رہے ہیں، ہم پھر بھی پریشان۔ پریشانی ہے کہ جانے کا نام نہیں لیتے۔ وہ کیا چیزیں ہیں جو ہماری دعاؤں کو بے اثر بنا دیں، ہماری دعاؤں کے اثر کو ختم کر رہی ہیں۔ آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر صاحب میں دن بہ دن سوکھتا جا رہا ہوں، چہرے پہ گوشت نہیں ہے، جسم میں گوشت نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے جی آپ خوراک کھاؤ۔ آپ کہتے ہیں جی کیسے خوراک کھاؤ؟ میں دیسی گھی استعمال کرتا ہوں، رات کو 1 کلو دودھ استعمال کرتا ہوں، ناشتے میں مکھن استعمال کرتا ہوں، دن بھر پھل فروٹ کھاتا ہوں، لیکن جسم پہ لگتے ہی نہیں۔ یہ ساری چیزیں استعمال کرتا ہوں، جسم پہ لگتے ہی نہیں۔ معدے میں ایسی خرابی ہے، جگر میں ایسی خرابی ہے، میں جو کھاتا ہوں خون بن ہی نہیں پاتا۔ جب نیا خون بنے گا ہی نہیں تو جسم پہ لگے گا کیا؟ جو چیزیں آپ کھاتے ہیں وہ چیزیں اگر بلڈ نہیں بناتی تو وہ تو فضلہ ہے، وہ نکل جاتا ہے۔ اس سے بلڈ بنے گا تو آپ کے کام آئے گا، آپ کے جسم پہ لگے گا۔ دعائیں تو ہم کر رہے ہیں، لیکن دعائیں قبول ہوں گی تو کام آئیں گی نا۔ ہماری دعائیں آخر جا کدھر رہی؟ امام کعبہ بھی دعا کرتا ہے، رو رو کر دعا کرتا ہے، کدھر جا رہی؟ مسجد نبوی کا امام دعا کرتا ہے، کدھر جا رہی؟ اس میں بہت ساری ریزنز ہیں، اسباب ہیں، وجوہات ہیں،
جنہیں ہم بہت معمولی سمجھتے ہیں، اور یہ اتنا اہم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء سے کہا، فرمایا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے انبیاء کی جماعت، اے اللہ رب العالمین کے بھیجے ہوئے سچے رسولوں، عمل کرنے سے پہلے، نیکی کرنے سے پہلے، کلوا من الطیبات، اپنی روزی کو پاک کر لیجئے، نمازیں بعد میں پڑھیے، روزے بعد میں رکھیے، حج بعد میں کیجیے، زکوٰۃ بعد میں دیجیے۔ کلوا من الطیبات، سب سے پہلے اپنی روزی کو حلال کیجیے، واعملوا صالحا، اس کے بعد عمل کیجیے تو آپ کو فائدہ دے گا۔ حالانکہ اللہ کو انبیاء سے کوئی نعوذ باللہ یہ توقع نہیں تھی کہ وہ نعوذ باللہ حرام کی طرف جائیں گے، لیکن اللہ نے یہ بات انبیاء کی طرف اس لیے کہی کہ تاکہ ہمیں اس بات کی اہمیت کا اندازہ ہو کہ اتنی بڑی بات ہے کہ اللہ نے نبیوں سے کہا حرام سے بچو، حلال کھاؤ اور پھر عمل کرو، پھر اس کا فائدہ ہوگا۔ اب آپ سوچیں گے میں تو بڑا خیال کرتا ہوں اپنی روزی کا، حرام بالکل نہیں کماتا، میں پولیس میں بھی نہیں ہوں، میں وکیل بھی نہیں ہوں، کسٹم میں بھی نہیں ہوں، میں تو اسکول ٹیچر ہوں، میں تو مدرسے میں مدرس ہوں۔ دیکھیے حرام صرف پولیس کا محکمہ، وکیلوں کا محکمہ، کسٹم کا محکمہ حرام صرف یہ لکھا، حرام کہیں بھی کھایا جا سکتا ہے، کہیں بھی۔ اسکول ٹیچر ہے، ٹھیک ہے جی، آدمی کہتا ہے جی تو کتنا مقدس پیشہ ہے، پڑھاتا ہے بیچارہ، لوگوں کو علم دیتا ہے۔ اگر وہ کہتا ہے 1000 روپیہ لاؤ میں تمہارے 10 نمبر بڑھا دوں گا، روزی حرام، روزی حرام۔ کتنے مدرسوں کے سفیر آتے ہیں رمضانوں میں، لوگ انہیں پکڑا ہوا ہوتا ہے کہ جی ہم نے پکڑ لیا، اس کو جعلی تھا، رسیدیں لیے ہوئے، تصدیقیں لیے ہوئے ہوتے ہیں، آپ دیتے ہیں 10,000، رسید میں جو آپ کو پھاڑ کے دی اس پہ لکھا 10,000، جو کاؤنٹر بک ہے اس پہ لکھا 1,000، تاکہ جب میں واپس جاؤں مدرسے والوں کو تو وہ تو جو کاؤنٹر بک ہے اس کو دیکھیں گے، وہاں 1,000 ہے، مجھے 1,000 دینا پڑے گا، 9,000 مجھے پرافٹ۔ وہ پرافٹ نہیں ہے، وہ حرام، وہ حرام ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا، مثال کے طور پر، اب ایک خطیب ہے، میں خطیب، اب میں دیکھوں یار مسجد میں یہ سود والا ہے، یہ رشوت والا ہے، یہ فلانا ہے، وہ چور ہے، یہ فلاں ہے، ڈھمکا ہے۔ اب میں ساری زندگی بھلے 50 سال یہاں خطیب رہوں، نہ کبھی سود کا مسئلہ بتاؤں، نہ رشوت کا بتاؤں، نہ چوری کا بتاؤں۔ کیوں کہ میں یہ سوچوں کہ یہ لوگ ہیں انتظامیہ کے لوگ ہیں، مجھے تنخواہ بھی انہوں نے دینی ہے، اگر میں ان کو بولوں گا تم حرام کماتے ہو تو یہ مجھے بولیں گے جاؤ چھٹی کرو۔ اب خطیب ڈر کے مارے اس حق کو چھپاتا ہے، وہ اپنی روزی حرام کر رہا ہے، وہ اپنی روزی حرام کر رہا ہے۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے لا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، میری آیات کو دنیا کے تھوڑے نفع کے بدلے مت بیچا کرو، مت بیچو۔ تھوڑی تھوڑی بات، چھوٹی چھوٹی بات، اللہ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ ایک خطبہ دے دیں، کھڑے ہوئے عرض کی اللہ کے رسول
اللہ سے میرے لیے دعا کرو کہ میں مستجاب الدعوات بن جاؤں۔ مستجاب الدعوات کا مطلب یہ ہوتا ہے ایسا شخص جو منہ سے کچھ نکالے عرش والا اس کو پورا کر دے، ایسے شخص کو مستجاب الدعوات کہتے ہیں، یعنی جس کی دعائیں قبول ہوتی۔ کھڑے ہوئے عرض کی اللہ کے رسول میرے لیے دعا کیجئے کہ اللہ مجھے مستجاب الدعوات بنا دے۔ آپ نے بجائے دعا کرنے کے آپ نے فرمایا اطب مطعمک تکن مستجاب، اپنی روزی کو حلال کر لے، اللہ تجھے مستجاب الدعوات بنا دے گا۔ اسے نسخہ بتا دیا۔ دیکھیے نسخے کا یہ فائدہ ہے، اگر صرف آپ اس کے لیے دعا کر دیتے، آج ہم ساری زندگی ترستے رہتے کہ یار اس وقت تو اللہ کے رسول تھے اور انہوں نے دعا کر دی تھی، وہ مستجاب الدعوات ہو گیا تھا۔ اب ہمارے دور میں تو اللہ کے رسول نہیں ہیں، ہماری بھی خواہش ہے کہ ہم مستجاب الدعوات بن جائیں، تو ہم کیسے بنیں گے؟ اللہ کے رسول نے نسخہ بنایا تاکہ قیامت تک میری امت جو آتی رہے اس سے مستفید ہوتی رہے۔ اپنی روزی حلال کر لو، تکن مستجاب، اللہ تجھے مستجاب بنا دے۔ یہ معمولی معمولی باتیں ہوتی ہیں۔ ایک شخص فٹ پاتھ پہ بیٹھا ہے، غریب ہے، طوطا پالے ہوئے پرچی اٹھاتا ہے، بھلے 50 روپے لے، 10 روپے لے، 20 روپے لے، اس کی ساری روزی حرام، ساری روزی حرام۔ اب لوگ بھی اتنے پاگل ہیں، اپنے دماغ سے اتنا بھی نہیں سوچتے میں 20 روپے دے کر اس طوطے سے پرچی اٹھواتا ہوں، میری قسمت یہ بتاتا ہے۔ اور جس نے خود یہ قسمت کا خزانہ پال رکھا ہے طوطا، جس کے قبضے میں ہے، وہ بیچارہ فٹ پاتھ پہ پڑا ہو، یہ طوطا اس کو کیوں نہیں بتاتا کہاں خزانہ دفن ہے، کہاں سونا چھپا ہوا ہے، کہاں زمین میں تیل ہے۔ اب آپ دیکھو نا، جب سے چوتھا مہینہ 5واں مہینہ جا رہا ہے، ساری دنیا کورونا کے اس سے پریشان ہے۔ تعویذ والے کدھر گئے؟ کدھر گئے ہیں تعویذ فروش؟ کیوں نہیں لوگوں سے کہتے کہ آؤ میرے پاس ہے اس کا تعویذ، یہ ماسک واسک کھٹکاؤ، بس گلے میں ایک تعویذ باندھو۔ کرونا کیا، کرونا کا باپ بھی کبھی کچھ نہیں کہہ سکے گا۔ اب وہ تعویذ والا مولوی بھی ماسک چڑھائے ہوئے، لوگ بھی ماسک چڑھائے ہوئے، اس کو بھی نزلہ کھانسی ہو تو وہ بھی ڈاکٹر کے پاس گیا بیٹھا ہے کہ جی چیک کرنا ذرا کرونا تو نہیں۔ ارے اب تیرے اپنے تعویذ تیرے اوپر کیوں نہیں اثر کر رہے؟ ساری دنیا کو لوٹتا ہے، تیرے اپنے اوپر کیوں اثر نہیں کر رہے؟ میرے بھائیوں تھوڑا سوچو، روزی کو حلال کرو، حلال۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا اگر کوئی شخص کسی کاہن کے پاس جاتا ہے، کسی جادوگر کے پاس جاتا ہے، جادوگر کے پاس، اور اس سے کوئی خبر لیتا ہے، وہ اس کو کوئی خبر بتا دیتا ہے، یہ تعویذ کچھ نہیں باندھتا، صرف دل میں یہ تصدیق کر لیتا ہے کہ اس نے صحیح کہا ہے، اس کی بات کی تصدیق کرتا ہے، تصدیق۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 40 دن تک، 40 یومن، 40 دن تک اللہ تعالیٰ اس کی کوئی بھی عبادت قبول نہیں کرتا، کوئی بھی عبادت، نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکات، حتیٰ کہ دعا بھی حدیث میں آتا ہے الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے، تو دعا بھی قبول نہیں کرتا۔ یہ چیزیں ہماری دعا کو زنگ لگانے والی ہیں، انہیں چھوڑو، ان سے توبہ کیجیے۔ دیکھیے جتنی آفات دنیا میں آتی ہیں،
اللہ انہیں لاتا ہے، اور جب جاتی ہے اللہ لے جاتا ہے۔ اللہ کا ایک اپنا نظام ہے۔ کسی زمانے میں، کئی سال پرانی بات ہے، چائنا والوں نے کوئی ایسی دوا اسپرے کی تھی پورے ملک میں، پورے چائنا ملک کے اندر سے چھپکلیاں ختم ہو گئی تھی اس وقت۔ یہ جو چھپکلیاں ہوتی ہیں یہ ختم ہو گئی۔ اس کا نقصان یہ ہوا کچھ عرصے کے بعد یہ جو حشرات الارض ہیں، کیڑے مکوڑے، اڑنے والے کیڑے، چلنے والے کیڑے اتنے ہو گئے کہ وہ تنگ آ گئے۔ اللہ کا نظام ہے۔ اب ان لوگوں نے چھپکلیوں کو کھانا شروع کر دی، چوہوں کو کھانا شروع کر دی، ایسی ایسی تباہ کاریاں، ایسی ایسی بیماریاں۔ کچھ لوگوں نے سور کو کھانا شروع کر دیا، کچھ لوگوں نے سور کی چربی کا استعمال شروع کر دیا، حلال حرام کی تمیز کیے بغیر کھا رہے۔ یہ ساری دنیا کھا رہی ہے، ان کو تو کچھ نہیں ہوتا۔ ساری دنیا کھا رہی ہے، ان کو تو کچھ نہیں ہوتا، ہمیں کیا ہوگا؟ وہ تو اتنے سالوں سے کھا رہے ہیں۔ اگر ہم نے 2 دن خنزیر کے گوشت کا برگر کھا لیا تو کیا فرق پڑتا ہے؟ کیا فرق پڑتا ہے؟ فرق پڑتا ہے۔ دیکھیے گلی میں بہت سارے بچے ہوتے ہیں، کھیل رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، آپ وہاں سے گزرتے ہیں، کوئی سگریٹ بھی پی رہے ہوتے ہیں، آپ کسی کو کچھ نہیں کہتے۔ اگر آپ کا اپنا بچہ سگریٹ پی رہا ہو، آپ کی نظر پڑ جائے، یا آپ کا اپنا بچہ دوسرے کو گالی دے رہا ہو اور آپ اسے سن لیں، تو آپ کسی کو کچھ نہیں کہیں گے، لیکن اپنے بچے کو نہیں چھوڑیں گے، تھپڑ بھی ماریں گے، پکڑ کے گھر بھی لے آئیں گے، اور بیگم سے کہیں گے دیکھ اپنے بچے کے لچھن، یہ باہر جا کے سگریٹیں پیتا ہے اور ماں بہن کی گالیاں بکتا ہے، یہ تیرے بچے کا حال۔ آپ اپنے بچے کو، آپ جتنے مسلمان ہیں، آپ اللہ کے خاص بندے ہیں، دنیا کچھ بھی کرتی پھرے، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں دنیا کی، لیکن جب آپ اللہ کا کہلانے والے آپ اس طرح کی حرکتیں کریں گے تو پھر اللہ رب العالمین کو ناراضگی تو آتی ہے، غصہ تو آتا ہے کہ میرا بندہ ایسا کرتا ہے۔ فرمایا وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، دنیا میں رینگنے والا ایک کیڑا بھی ہو، دنیا میں چلنے والا چوپایا بھی ہو، وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، اس کی روزی کا ذمہ ہم نے اپنے اوپر لے رکھا ہے۔ اے دنیا میں بسنے والے مسلمان، تجھے حرام کی طرف بڑھنے کی ضرورت نہیں، تو آسمان کی طرف للچائی نظریں اٹھا کر رب العالمین کے سامنے دامن پھیلا کے تو دیکھ۔ اللہ کہتا ہے ما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، اے میرے بندے، جتنے بھی تیرے خاندان والے، تیری نسل، تیرے قبیلے والے، جتنی بھی دنیا ہو جائے، فَاسْأَلُوا، فرمایا سارے کے سارے اللہ رب العالمین سے، کل مسالتا، ہر بندہ اللہ رب العالمین کے سامنے اپنی ضرورت کو پیش کرے، اللہ رب العالمین ہر بندے کی ضرورت کو فردن فردن پورا کرے۔ فرمایا اس کے خزانے میں اتنی بھی کمی واقع نہیں ہوتی، جتنا سمندر میں سوئی کو ڈبو پھر نکالو، جتنا قطرہ سوئی کو پانی کا لگ جاتا ہے، اللہ کے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں آتی، پھر ہم حرام کی طرف کیوں جائیں؟ جس رب کے خزانے اتنے بڑے کہ آپ حلال مانگیں اور ختم ہی نہ۔ دیکھو اللہ تعالیٰ بعض دفعہ ایسی کرم نوازیاں کرتا ہے، ہم ہی نہ شکری کر کے اللہ کی آئی رحمت کو ٹال دیتے ہیں۔
ہم ہی ناشکری کر کے اللہ کی آئی ہوئی رحمت کو ہم ٹال دیتے ہیں۔ آپ اللہ کے شکر گزار بندے بنے، حلال حرام میں احتیاط کریں۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا اگر کوئی شخص کپڑا خریدتا ہے، 10 درہم کا کپڑا خریدتا ہے، 9 درہم اس میں سے حلال کے ہیں، صرف 1 درہم حرام کا ہے، 1 درہم، فرمایا جب تک وہ کپڑا اس کے جسم پہ رہے گا اللہ اس کی نماز قبول نہیں کرے گا۔ 1 درہم، 1 درہم۔ آپ حلال کماتے رہیں، حلال کھاتے رہیں، مرتے وقت یہ وصیت کر جائیں، آپ نے ادھر 10 مسجدیں بنائی ہوں، 10 مدرسے بنائے ہوں، مرتے وقت یہ وصیت کر دے میں نے اپنی بیٹیوں کو شادی کے وقت جہیز میں بہت کچھ دے دیا تھا، لہذا میرے ترکے میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اللہ کی قسم آپ نے اپنی وصیت سے گویا آپ نے جہنم خرید لی، جہنم خرید لی۔ کتنے لوگ ہیں دنیا میں ایسا کرتے ہیں؟ ہماری ساری، اور کتنے بھائی ہیں دنیا میں بہنوں کا حصہ کھا جاتے ہیں، نہیں دیتے۔ حلال کو حرام ہونے میں دیر نہیں لگتی، امیر کو غریب ہونے میں بھی دیر نہیں لگتی۔ وہ لوگوں کو بادشاہ سے غریب بھی بناتا ہے، غریبی سے بادشاہ بھی بناتا ہے۔ یہ سب اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے۔ اپنی روزیاں حلال کیجیے۔ اگر کہیں حرام ہے راتوں کو بیٹھ کر اللہ کے آگے روئیے، گڑ گڑائیے، معافیاں مانگیے، پھر انشاءاللہ دیکھیے آپ کی دعاؤں میں اثر کیسے آتا ہے، اور یہ مصیبتیں، یہ پریشانیاں ہماری کیسے ٹلتی ہیں۔ اللہ رب العالمین انشاءاللہ ہم سے راضی ہوگا، ہماری دعاؤں میں اثر آئے گا جب ہم حلال کھائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں حلال کھلائے، حرام سے بچائے، اور ہمیں اس بات کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔